بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معزز محتشم سامعین حضرات، آج حج کے فضائل کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حج بیت اللہ یہ محبت الہی کی بڑی ہی عظیم نشانی ہے۔ بظاہر تو انسان بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، طواف کرتا ہے، کبھی مقام منی پر، کبھی مقام ابراہیم پر، کبھی مزدلفہ اور کبھی عرفہ میں۔ تو یہ محبت الہی کی عظیم نشانی ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان فقط محبت الہی کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل کے حوالے سے بے شمار حدیث مبارکہ بیان فرمائی، جس طرح کہ بخاری و مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رب کے محبوب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور۔ فرمایا حج مبرور کرنا یہ افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے رب ذوالجلال اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اس میں نہ تو اس نے گالی گلوچ سے کام لیا، نہ ہی کسی اور فسق کا ارتکاب کیا، تو فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ اور حج کی جزا کیا ہے؟ بخاری و مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے، یعنی جو حج کرتا ہے رب ذوالجلال اسے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، فرمایا کہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا جب بندہ ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو فرمایا ان کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں رب ذوالجلال اس عمرے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع الترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ حج بڑا ہی افضل عمل ہے، لیکن حج کے اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج کے اعمال میں جو افضل ترین عمل ہے، فرمایا وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا اور قربانی کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب نازل ہوا تھا تو فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، فرمایا بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اور مسند ابی یعلا کے اندر حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا،
فرمایا قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور فرمایا ایسے ہی جو عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، فرمایا قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں رب ذوالجلال عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھے گا۔ اور فرمایا اسی طرح جو بندہ جہاد کے لیے نکلا شہید ہو گیا تو فرمایا قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح مستدرک الحاکم میں حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ سے پیدل حج کو آتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ وہ واپس مکہ آ جائے، فرمایا اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے مثل ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، نیکیوں کی سمجھ آتی ہے، یہ حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے مثل ہے، یعنی کہ حاجی کے ہر قدم کے بدلے رب ذوالجلال حاجی کو 7 کروڑ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال حاجی کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو حاجی جس بندے کے لیے، حاجی جس شخص کے لیے استغفار کر دیتا ہے، اس کے لیے دعا کر دیتا ہے، تو رب ذوالجلال حاجی کی دعا کی برکت سے اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو معزز و محترم سامعین حضرات، حج بڑا ہی عظیم عمل ہے، حج کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں بے شمار حدیث مبارکہ حج کی فضیلت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار مکہ شریف اور مدینہ شریف کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔